آر یا پار اور منجھدار۔ مودی سرکار آج بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک زوروں پر ہے۔ بھارت کے اندر کسانوں نے ہڑتال سے ملک بند کر رکھا ہے، دھرنے ہو رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ جاری ہے، سڑکیں بلاک، ٹرینیں بند ہیں۔ دنیا کی توجہ مودی کے بھارت پر ہے اور تھی۔ ادھر ہمارے کرم فرماؤں کے پھر وہی رویے گزشتہ سال کی طرح سامنے آ رہے ہیں۔ ہم بھی تو کھڑے ہیں راہوں میں۔ اسے اتفاق کہیں یا کسی کی کاریگری کا نتیجہ۔ مودی کے مظالم سے دنیا کی نظریں ہٹ کر ادھر منہ زور کورونا میں جلسوں پر مبذول ہو رہی ہیں۔ دنیا محترمہ مریم کے اس اجتماع کو دیکھ رہی ہے جس میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کے نعرے لگائے گئے، جن سے محترمہ لطف اندوز ہوئیں۔ ان کے والد صاحب جرنیلوں کے کردار شمار کرا کے فوج کو کہتے ہیں ان کی نہ سننا۔ مشرف دور میں فوجیوں کو وردی میں شہروں میں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ غصہ مشرف پر ہونا چاہیے تھا۔ عام فوجیوں کے خلاف متوالیوں کے دماغ میں نفرت کا زہر کس نے بھرا تھا؟ اب وہی مائنڈ سیٹ بروئے کار ہے۔ پی ٹی ایم لاہور میں جلسے کی بازگشت تا دیر سنائی دیتی رہے گی۔ جلسے کے سائز کی بات ہو تو لیگیوں سے زیادہ ان کے حامی چڑھ جاتے ہیں۔ جلسے میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو مریم اورنگزیب صاحبہ اور عطا تار صاحب کے زور بیاں پوری کر رہے ہیں۔ شاہ نواز رانجھا صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے 200 لوگوں کو فون کیا، ان میں سے 198 جلسے میں آ گئے، یعنی صرف 2 کم تھے۔ مریم نواز نے کئی کارکن خود بلائے اور کارنر میٹنگز کیں۔ انہوں نے جلسوں کی کامیابی کے لیے نئی طرح ڈالی۔ یہ لوگ بھی آ گئے۔ مولانا کے خیبر پختونخوا تک سے مدارس کے طلباء آئے۔ پی 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 کے 2018 کے انتخابات لڑنے والے سارے کے سارے قومی و صوبائی اسمبلی کے امیدوار بھی موجود تھے۔ پھر بھی یہ جلسہ عمران خان کے 2011 اور بے نظیر کے 1986 کے جلسے سے کیوں کر بڑا نہیں تھا؟ ہمارے دوست وقت نیوز کے اینکر امیر عباس کہتے ہیں کہ وہ 13 دسمبر کے جلسے کی کوریج کے لیے گئے تو جلسہ گاہ میں بنائی گئی پارکنگ میں گاڑی لے گئے۔ جلسے کے بعد آسانی سے واپس بھی آ گئے۔ عمران خان کے جلسے کی کوریج کے لیے گئے تھے تو داتا دربار کے آگے پیدل جانا پڑا تھا۔ جلسہ کتنا بڑا تھا، مگر سچ وہی ہے جو جلسے کے کارساز بتا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ اس جلسے کو آج بھی اس مقام پر ہونے والے ہر اجتماع سے بڑا قرار دیتی ہیں۔ ان اجتماعات میں علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے کا ازدحام بھی شامل ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی جلسہ گاہ کی چوری ہونے سے قبل کرسیوں سے، جن میں سے اکثر پر ان کے جانثار براجمان تھے، خطاب کرتے ہوئے جلسے کو تاریخی قرار دیا تھا۔ یہ سب قوم کے سچے لیڈر کہتے ہیں تو انکار کیوں؟ قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنے والے قائدین سچ کہتے ہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ لندن تو کیا، میری تو اسپیکر صاحب یہ ہیں وہ ذرائع اور یہ ہیں وہ خط جو قطری شہزادے نے لکھا۔ گاڑی کی پارکنگ سے اگر جلسے کے سائز کا اندازہ کرنا ہے تو بھی جلسہ بڑا تھا۔ اس روز مجھے اپنی گاڑی گنگا رام کے قریب اپنے آفس میں پارک کرنا پڑی۔ مجھے گاڑی اپنے آفس اس لیے کھڑی کرنی پڑی کیونکہ میں نے ڈیوٹی کرنی تھی، جلسے میں نہیں جانا تھا۔ کچھ لوگوں کو مینار پاکستان کے گرد ٹریفک چلتی نظر آئی، وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں۔ محمود اچکزئی لاہوریوں کی طرف سے والہانہ استقبال دیکھ کر ہی ان پر فرفتہ ہوئے تھے۔ وہ لاہور میں آ کر شملہ اونچا یا پنجاب کی پگ پر بٹھ کر گئے۔ ہر جگہ نظر لگنے سے بچانے کے لیے ایک نظر بٹو ہوتا ہے جو پی ڈی ایم کو چادر پوش کی صورت میں دستیاب ہے۔ کوئی بھی جلسہ کتنا بڑا ہو وہ خود بولتا ہے۔ اس کے حامیوں کو تو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ مخالفین کو ہاتھ اونچا کر کے یا نیچا کر کے آئینہ دکھانے کی۔ بالفرض یہ تاریخی جلسہ تھا تو کیا اس کے مقاصد حاصل ہو گئے؟
آر ہو گیا یا پار ہو گیا، ابھی تک تو منجھدار میں نیا ڈول رہی ہے، یعنی نیا ڈول رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے قائدین اور ان کی میڈیا کے دوست اشتعال میں دکھائی دیتے ہیں، فرسٹریشن میں ہیں۔ مولانا نے آئی ایس پی آر پر بھی یلغار کر دی کہ اس کی طرف سے اینکرز کو فون کیے گئے۔ مولانا ان چند صحافیوں میں سے کسی ایک کا نام لے دیں۔ حضرت سب کو اپنے جیسے گمان نہ فرمائیں، پہلے عورت کی حکمرانی کے حرام ہونے کے فتوے، پھر انہیں اسلامی عقیدت اور کمیٹی کی سربراہی اور پرمٹ اور بھی بہت کچھ۔ ادھر پی ڈی ایم فرسٹریشن کا شکار، پریشان، ادھر وزراء کرام کا تکبر بھی سوا نیزے پر ہے۔ استعفے ابھی دو، آج ہی لانگ مارچ کرو، کل کیوں؟ مسل دکھاتے، للکارتے اور دعوت مبارزت دے رہے ہیں، گویا کہہ رہے ہیں ٹچ می اف یو کین۔ استعفے اول تو آئیں گے نہیں، آئے تو حکومت جشن منائے گی۔ ضمنی الیکشن ہوں گے اور 2/3 اکثریت۔ مریم نواز نے کہتی ہیں استعفوں پر ضمنی الیکشن ہوئے تو ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ محترمہ جلسوں سے زیادہ کیا کریں گی جن سے کرونا کے سوا کچھ برآمد نہیں ہو رہا؟ حکومت کی باقی مدت اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی وہ بھگت چکی ہے، یعنی حکومت کی مدت باقی اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی کہ وہ بھگت چکی ہے۔ حکومت کا قلعہ بظاہر مضبوط نظر آ رہا ہے، مگر یہ پاکستان ہے، یہاں سیاست میں انہونیاں ہوتی ہیں، کرشمات ہوتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف کونسلر کا الیکشن ہار گئے تھے، پھر ان کی ایسی سنی گئی، ایسی گڈی چڑھی کہ کسی کے بل پر سیاست کی معراج کو پہنچے۔ جب اپنے بل کچھ کیا تو سیاست کے 7ویں آسمان سے پستی کی پاتال میں آ گرے۔ ذرا 16 دسمبر 1988 کو ذہن میں لائیں۔ اس دن کی شام تک ہر کسی کو بینظیر بھٹو کا مستقبل سوالیہ نظر آتا تھا۔ اگلے روز جنرل ضیاء الحق حادثے کا شکار ہوئے تو بینظیر کی سیاست تابناک ہو گئی۔ محمد خان جنیجو، آئی ریپیٹ، محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیر اعظم بنے، ان کا اس عہدے تک پہنچنے میں 1 روپیہ بھی صرف نہیں ہوا تھا۔ وہ بلا مقابلہ الیکشن جیتے تھے۔ معین قریشی کو بستر مرگ سے اٹھا کر نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ عدم اعتماد کی تحریک ہی وزیر اعظم کو ہٹانے کا آئینی طریقہ ہے۔ ایسا سر دست ممکن نظر نہیں آتا، مگر ہماری سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اپوزیشن ایسے ہی کرشمات کی منتظر ہے۔ حکومت کو اپوزیشن نہیں ہٹا سکتی، البتہ اس کے کچھ لوگوں کا غرور اور رعونت ڈبو سکتی ہے۔ شکریہ۔